بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے دوستو آپ لوگ خیریت سے ہوں گے۔ ایک دو باتیں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنی تھی، وہ یہ ہے کہ رمضان المبارک کی آمد ہے۔ رمضان کا مبارک مہینہ اپنی تمام تر رحمتوں اور برکتوں کے ساتھ ہم پر سایہ فگن ہو چکا ہے۔ بس آخری کچھ گھڑیاں باقی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات سے امید ہے کہ عافیت کے ساتھ یہ بھی گزر جائیں گی اور اللہ تعالیٰ ہمیں صحت و عافیت کے ساتھ رمضان کی ساعتیں اور گھڑیاں نصیب فرمائیں گے۔ پچھلے کچھ دنوں سے استقبال رمضان اور رمضان المبارک کی تیاری کے متعلق کچھ باتیں سن رہا تھا، تو دل کیا کہ اس مرتبہ کچھ پختہ عزائم کیے جائیں۔ رمضان المبارک سے پہلے اس کی تیاریوں کے متعلق کچھ باتیں اپنے آپ کو مکمل طور پر سمجھا دی جائیں، سو اس کو محفوظ کرنے کے لیے یا تو اس کو کوئی جگہ لکھا جا سکتا تھا یا کسی جگہ اس کو بیان کر کے محفوظ کر دیا جا سکتا تھا تاکہ اس کا استحضار ہر وقت دل میں رہے۔ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کی ذات سے امید ہے کہ رمضان المبارک میں ہم لوگ قرآن کریم کی تلاوت، نماز، روزہ، تراویح تو پڑھیں گے ہی، لیکن دوستو سب سے اصل چیز جو مجھے اور آپ کو کرنی ہے اس رمضان المبارک میں وہ یہ ہے کہ ہم اپنے دلوں کو صاف کر لیں۔ ہمارے دل میں کسی کے متعلق کوئی بھی بدگمانی، کوئی برا خیال، دشمنی، عداوت، کینہ، بغض، غیبت، حسد، کسی طرح کی کوئی برا خیال ہمارے دل میں لوگوں کسی کے متعلق نہ ہو، اس کا ہم کو اہتمام کرنا چاہیے۔ جن کا دل ہم نے دکھایا ہے، جن کی غیبت ہو چکی ہے، جن سے دشمنی ہے، ان سب سے معافی تلافی کی جائے، ان کے لیے دعائیں کی جائے، غائبانہ ان کے لیے دعائیں کی جائے اور ان سے اپنے معاملے کو درست کیا جائے۔ یہ سب سے بڑی ضرورت ہے، کیونکہ جب تک ہمارا دل صاف نہیں ہوگا تب تک باقی عبادتوں میں وہ لذت اور وہ چاشنی ہمیں نصیب نہیں ہوگی، تو ہمیں ضرورت ہے کہ اس پر محنت کی جائے۔ دوسری بات جو مجھے کرنی ہے اس رمضان میں وہ یہ کہ میں خوب نماز کی پابندی کروں۔ کوئی بھی نماز میری جماعت کے بغیر نہ ہو۔ خوب جماعت کا اہتمام کیا جائے، سنتوں اور نوافل کا بھی خوب اہتمام کیا جائے، بلکہ روزانہ 2 رکعت کم سے کم صلاۃ التوبہ پڑھی جائے اور اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگی جائے۔ یہ کام مجھے کرنا ہے۔ تیسری جو بات ہے کہ قرآن کریم کا اس مہینے سے خاص تعلق ہے۔ قرآن کریم اسی مہینے میں نازل ہوا، تو اس مہینے میں خوب قرآن کریم کی تلاوت کی جائے۔ کم سے کم میرا یہ ارادہ ہے کہ میرے جیسے جو سست لوگ ہیں، باقی لوگ اس رمضان میں بہت تلاوت کرتے ہیں، میرا ارادہ ہے کہ کم سے کم اس رمضان المبارک میں 5 مرتبہ قرآن کریم کی مکمل تلاوت کروں اور نیز اس کے ساتھ کسی بھی آسان ترجمے یا تفسیر کا مطالعہ کیا جائے، جس سے ہمیں قرآن کریم کے الفاظ کے ساتھ معانی بھی سمجھ میں آ جائے۔ اور یہ بات یہ عرض کرنی تھی کہ اس رمضان المبارک میں اللہ تعالیٰ سے اپنے تعلق کو بہت زیادہ مضبوط کیا جائے۔ یعنی اس سے پہلے جو ہمارا تعلق تھا اللہ تبارک و تعالیٰ سے، اس سے کہیں زیادہ اس تعلق کو استوار کیا جائے اور اللہ تعالیٰ سے گریہ وزاری کی جائے، عاجزی اور انکساری کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے دعا کا اہتمام کیا جائے اور خوب مانگا جائے، اللہ تعالیٰ کی مدد طلب کی جائے، نصرت طلب کی جائے، اللہ تعالیٰ سے راہ ہدایت طلب کیا جائے، اللہ تعالیٰ سے دعا کی جائے کہ اللہ میں کمزور ہوں، میں ناتواں ہوں، مجھ میں طاقت نہیں ہے، مجھ میں اتنی سکت نہیں ہے کہ اس پرفتن دور میں راہ حق پر چل سکوں، مجھ میں اتنی طاقت نہیں ہے کہ میں گناہوں سے بچ سکوں۔ کسی خاص گناہ کی اگر عادت ہو تو اس سے بھی بچنے کی اور اس سے بھی ہدایت کی اس میں دعا کی جائے اور اپنی کمزوری اور
اپنی عاجزی کا اللہ تعالیٰ سے اظہار کیا جائے، اللہ تعالیٰ سے لو لگائی جائے، چھوٹی چھوٹی ضرورتوں کو اللہ تعالیٰ سے مانگا جائے، اللہ تعالیٰ سے اس طرح بات کی جائے جیسے ایک عاشق اپنی معشوقہ سے بات کرتا ہے، اس طرح اپنی چھوٹی چھوٹی تکلیفوں اور پریشانیوں کو اللہ تعالیٰ سے بیان کیا جائے، ضرورتوں کو بیان کیا جائے، اور خوب اللہ تعالیٰ سے لو لگائیے، اپنی مصیبتوں کا حل طلب کیجیے اور اپنے تعلقات کو استوار کیجیے۔ تو آخری بات جو دوستو کہ اس رمضان المبارک میں ہم تہیہ کریں کہ ہم اس میں وقت کو ضائع نہیں کریں گے۔ سب سے زیادہ جو وقت ضائع ہوتا ہے وہ موبائل میں ضائع ہوتا ہے، گھنٹوں گھنٹوں ہم لے کے بیٹھے رہتے ہیں، اور خاص کر آج کل جو شارٹ ویڈیو کا ٹرینڈ چلا ہے کہ ہم لوگ اس کو اسکرول کرتے جاتے ہیں اور اس کو دیکھتے ہی جاتے ہیں، کیسے وقت گزرتا ہے ہمیں معلوم ہی نہیں چلتا ہے۔ مفتی مینگ صاحب تو اس کو ایک بیماری اور ایک عادت سے تعبیر کرتے ہیں، اور یقیناً یہ بیماری ہے، اس میں بلکہ بہت سے چھوٹے بچے اور دیگر نوجوان بھائی بھی اس میں مبتلا ہے۔ تو ہمیں کوشش کرنی ہے کہ اس رمضان میں یہ عادت ڈالی جائے کہ ہم کم سے کم وقت موبائل کا استعمال کریں اور اس سے بچنے کی کوشش کریں، اور خاص کر یہ شارٹ ویڈیو اور ریلز سے بچنے کی کوشش کریں، کیونکہ اس کے ذریعے فحاشی اور ایسی غلط چیزوں کو پھیلایا جا رہا ہے جو بچوں اور بڑوں سب کے لیے یہ ایک خطرناک چیز ہے، اس سے بچنے کا خوب اہتمام کیا جائے۔ تو دوستو یہ 2-3 باتیں تھی جو آپ لوگوں کے سامنے ٹوٹے پھوٹے الفاظ میں بیان کر دی۔ اللہ تعالیٰ مجھے ان سب باتوں پر سب سے پہلے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اگر کوئی بات غلط ہو گئی ہو تو اللہ تعالیٰ معاف فرمائے۔ آپ لوگ خوب دعائیں کیجئے، میرے لیے بھی دعائیں کیجئے، پوری امت مسلمہ کے لیے بھی دعائیں کیجئے، اور تمام مسلمانوں کے لیے دعائیں کیجئے۔ زلزلوں کا ایک سلسلہ جاری ہے، اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے، تمام تر مسلمانوں کی حفاظت فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ان مبارک ساعتوں میں ہم سے راضی ہو جائے، اللہ ہم سے راضی ہو جائے، اللہ تو ہم سے راضی ہو جائے۔ بس یہی باتیں اور یہی چیزیں ہم اللہ تعالیٰ سے کرتے رہیں، اور جتنا ہو سکے اللہ تعالیٰ کی عبادت کی جائے، اور اس کو راضی کرنے کی اور اس کو منا لینے کی ہمیں اللہ توفیق دے، اور ہمیں اس کی کوشش کرتے رہنا چاہیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔